آج میرے ساتھ میاں عمران جاوید موجود ہیں۔ سیاسی زندگی کا سفر کب شروع ہوا؟ سیاسی زندگی کا سفر تو کافی لمبا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارا فخر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ عمران خان صاحب، ایک ایسے انسان کے بارے میں نہیں کچھ کمنٹس میں نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب ویری ہارڈ ورکر۔ حلقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اب تو آپ کے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہوں گے کیونکہ حکمران جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ پاکستان میں جب بھی ترقی کا سفر ہوا ہے یا حلقے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہیں۔ میاں صاحب، جب انتخابات ہونے ہوتے ہیں، سیاسی مہم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، امیدوار ہوتے ہیں، وہ حلقوں میں گلی محلوں میں نظر آتے ہیں، تو اس کے بعد جیتنے کے بعد بھی عوام جو لوگوں کی شکایات ہیں کہ نظر نہیں آتے، آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے؟ روزانہ جو ہے تقریباً 1 بجے وہاں چلا جاتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام میاں امتیاز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ آج میرے ساتھ میاں عمران جاوید موجود ہیں جو سیاست کے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور حکمران جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بتائیں کیسی زندگی چل رہی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ عوام راضی ہے آپ کی حلقے سے اور ارد گرد کے لوگ؟ میں خود ہی عوام ہوں جی۔ اچھا، وہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، سارے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ایک طاقت بنے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اس پاکستان کی بہتری کے لیے۔ سیاسی زندگی کا سفر کب شروع ہوا؟ سیاسی زندگی کا سفر تو کافی لمبا ہے۔ بیسیکلی میری جو والدہ ہیں وہ بھی ممبر ہیں پارلیمنٹ کی، بی بی وڈیری صاحبہ ان کا نام ہے۔ تو کافی دیر سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ عوام کے لیے ویلفیئر کے کام کرتی تھیں اور ان کی ایفیلیشن رہی اسی جماعت کے ساتھ۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، ساتھ ساتھ والدہ کے ساتھ ٹائم بھی دیتے تھے، تو پھر وہ ایک موٹیویشن تھا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے سفر چلتا رہا۔ تربیت بھی گھر سے ہی شروع ہو گئی؟ الحمدللہ۔ ٹھیک، تعلیم کہاں سے؟ تعلیم میں نے بیسک جو میٹرک تھا وہ میں نے ڈی پی ایس لاہور سے کیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن؟ جی، پہلے ماڈل ٹاؤن تھا، پھر کیونکہ ہمارے گھر کے نزدیک ایک نئی برانچ بنی تھی ٹاؤن شپ میں، تو وہاں ٹرانسفر کروایا تھا۔ آفٹر دیٹ پنجاب کالج سے میں نے ساری ایجوکیشن۔ صحیح۔ حلقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اب تو آپ کے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہوں گے کیونکہ حکمران جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، فنڈز بھی ملتے ہوں گے اور جو ادارے ہیں وہ بھی بات سنتے ہوں گے۔ دیکھیں، ایک بات ہے کہ پاکستان میں جب بھی ترقی کا سفر ہوا ہے یا حلقے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہیں۔ اچھا جی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ آج سے پچھلا دور بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میرے حلقے میں شاید کہیں کوئی ایک اینٹ بھی نہیں لگی تھی، بلکہ میں جب لاہور کو بھی دیکھتا ہوں، میں پاکستان کی طرف نہیں جاتا، اگر ہم لاہور میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی، نہ ہم نے کوئی دیکھا، بلکہ وہ کام جو لاہور کی صفائی کے لیے کیے جاتے تھے ان کمپنیز کو بند کر دیا گیا۔ جو عوام کو فری میڈیسنز ملتی تھی ان کے گھروں میں بیٹھی ہوئی، وہ سارے پروگرامز بند کر دیے گئے۔ تو آج الحمدللہ لوگ خوش ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ کون بند کرتا تھا میاں صاحب؟ دیکھیں، یہ جو حکومت آئی 2018 کے بعد زبردستی جن کو بٹھایا گیا، اچھا جی، جو تجربہ کیا گیا وہ ناکام نکلا، سوائے گالم گلوچ کے اور کوئی تو بات ہوئی نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یا 2018 میں ان کو اقتدار دیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے، عوام کی خدمت کی طرف جاتے، نہ کہ اپنے مخالف جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کی پکڑ دھکڑ میں یا گالم گلوچ میں یا برائی میں جاتے۔ تو ہمیں تو یہ تربیت نہیں دی جاتی۔ آج بھی اگر میں بات کا آپ سے کر رہا ہوں تو بڑی میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو میری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے اور جو میرے بڑوں نے مجھے سکھایا نہیں ہے۔ یہ چیز ہے۔ الحمدللہ
آپ نے ڈیولپمنٹ کے والے سے بات کی ہے تو حلقے کے اندر نہیں پورے لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں آج ترقیاتی کام کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، بہتری آئے گی. میاں صاحب جب انتخابات ہونے ہوتے ہیں، سیاسی مہم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، تب تو ارکان پنجاب جو امیدوار ہوتے ہیں وہ حلقوں میں گلی محلوں میں نظر آتے ہیں، تو اس کے بعد جیتنے کے بعد بھی عوام جو لوگوں کی شکایات ہیں کہ نظر نہیں آتے، آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں خیر ایسا نہیں ہے. میرا وہاں پہ ایک آفس ڈیرا ہے تو میں روزانہ جو ہے تقریباً 1 بجے وہاں چلا جاتا ہوں. اچھا جی. صبح کے ٹائم میں جو دوستوں کے ساتھ کوئی دفتروں میں کام ہوتے ہیں جب جانا ہوتا ہے وہ ان کے کرتے ہیں، اور شام کو حلقے کے اندر مختلف جگہ صرف ایک فرائیڈے کو چھٹی کرتے ہیں. اچھا جی. اور میری والدہ جو ہیں وہ بھی تقریباً 2-3 بجے وہاں بیٹھتی ہیں اور ریگولر بیسس پہ، اور اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. عمومی طور پر لوگوں کے کس طرح کس نوعیت کے کام ہوتے ہیں؟ دیکھیں لوگ پریشان تھے پہلے تو، جب یہ نگران سیٹ اپ آیا اس سے پہلے عوام کے اندر ایک بڑی بے چینی تھی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ کرپٹ ہونے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں آج اس خوف کو ختم کر دیا گیا. اس وقت جب ہم گلی میں چوک میں بیٹھتے تھے، ایک سبزی بیچنے والا ایک ریڑی والا یہ بات کرتا تھا، آج وہ بڑا پر اعتماد ہے. وہ کہتا ہے ہاں ان کے جو مسائل ہیں آج وہ ہیں مہنگی بجلی کے ہیں، مہنگائی کے ہیں، اس میں بھی بڑی کمی آئی ہے. اس کی جو ایک سپیڈ لگی ہوئی تھی اس میں اس کو روکا گیا ہے. اور جس طرح سے اب فورن انویسٹر آ رہا ہے اور ایسے پلان کیے جا رہے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، تو دے آر ویری ہوپ فل. اور جہاں تک جنرل عام لوگوں کے جو بنیادی ضروریات ہیں کسی بھی علاقے کے اندر، وہ بے شک شہری ہو یا رورل ایریا ہو، ان کی 2-3 جو ہے نا وہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صاف پینے کا پانی ملے، ان کی اپروچ اچھی ہو، ان کے سیوریج کا نظام بہتر ہو. یہ ان کے رہائش کے لیے ایک بیسک ضروریات میں سے. تو 2018 میں کیا کیا گیا کہ جو صاف پینے کا پانی کا پلان تھا لاہور میں، جو اتنے فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے آل اوور دی پنجاب، وہ سارے بند کر دیے گئے. اچھا. آج پھر ان کو بحال کیا جا رہا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کا یہ ویژن ہے کہ ہر گھر میں پینے کا صاف پانی ضرور پہنچنا چاہیے. ان کی گلی پکی ہونی چاہیے، ان کے سیوریج کا نظام بہتر ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں وہ جو آ کے ہمیں بارہا کہتے تھے کہ اس پہ آپ پلیز فی الفور کچھ نہ کچھ کیا جائے، کیونکہ یہ پانی ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں جو گندا پانی جو کہ 2018 سے پہلے نہیں آتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ آنا شروع ہو گیا، تو آج الحمدللہ اس پہ بہت سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. زبردست کام کیا انہوں نے، موبائل ہسپتال جو ہے وہ ہر گلی محلوں میں پہنچا دی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. صرف موبائل ہاسپٹل نہیں ہے، موبائل کلینکس ہیں. آپ گھر میں مریم کی دستک پہ اپنا تمام کام گھر بیٹھے آپ کے ہو جاتے ہیں. برتھ سرٹیفکیٹس گھر آتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹس گھر آتے ہیں. آپ نے کوئی لون لینا ہے، میں آپ کو اس سے ایک میرٹ کی بات سناتا ہوں کہ ہم ایک دن کولیگ سارے اسمبلی ہال بیٹھے تھے، تو ہمیں ڈی سی صاحب کی کال آئی کہ آپ فٹافٹ ذرا آ جائیں. تو ہوم لونز جو ہیں اس کے اوپر وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. ہم نے سمجھا شاید کوئی اس کی پالیسی یہ وہ بننی ہے. تو ہم آلموسٹ 4-5 کولیگس تھے، تو ہم وی گو دیئر. ہم جب وہاں بیٹھے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ آج تو بیلٹنگ ہونی ہے. تو دیٹ واز کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ. اور ہم نے ڈی سی صاحب سے پوچھا کہ یار یہ کن لوگوں نے اپلائی کیا. اس نے کہا کہ یہ لاہور میں نے ان سے کہا کہ میرے حلقے سے کتنے لوگوں نے کہا. اس نے کہا یہ نہیں ہمیں پتہ. جو اس کے اوپر جن لوگوں نے اپلائی کیا اور جو اس قانون کے اوپر پورے اترتے تھے وہ آٹومیٹکلی کمپیوٹرائز طریقے سے ان کا لون جو ہے اپرووڈ ہو گیا. اب آپ اس کی بیلٹنگ کمپیوٹرائز کریں گے اور ان لوگوں کو ان کے گھر پہ یہ پیسے جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے. تو میں نے بلکہ ہمارے کوئی کولیگس تھے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر اس میں پارلیمنٹیرینز بھی
ہو جاتے شامل. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شفافیت ہے. چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ جتنے بھی یہ کارڈز ہیں، ہیلتھ کارڈز ہیں، کسان کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، ہوم لونز ہیں، بے روزگاری کے کوئی ہیں، کوئی رکشے کے لیے کہتا ہے، کوئی موٹر سائیکل کے لیے، مطلب اتنے سارے ان کے انیشیٹیوز ہیں کہ ہم شاید میں پورے نہ گنا سکوں. ایک اور کام بڑا ہوا تھا اس طرح، یہ شاید مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ راشن بیگز تھے شاید، وہ ایک کمپیوٹر پہ وہ موبائل پہ میسج کرتے تھے اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کوئی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر جو ارکان پنجاب اسمبلی تھے نون لیگ کے، وہ بڑے چیخ رہے تھے کہ جی اسی اپنے حلقے دے کنہاں نوں کی دینا ہے. سر وہ اس طرح تھا کہ جو راشن بیگز تھے یہ بے نظیر انکم سپورٹس کے ڈیٹا تھا، جو کہ پچھلی حکومتوں نے جب سے یہ پروگرام چلا اس میں وہ ساری اس کی انٹر ہوئے تھے. تو وہ بالکل پیورلی وہ ان لوگوں کے گھروں میں پہنچایا گیا. تو اس میں نہ کسی چیئرمین، نہ کسی پارلیمنٹیرین کی، نہ کسی ورکرز کی کوئی انفلوئنس نہیں تھی. وہ صرف انہی لوگوں کو ملا اور ان کے گھروں میں جا کے ملا جو اس ڈیٹا کے اندر جن کی انٹری تھی اور جو اس کے اہل رکھتے تھے. ہاں اس پہ بہت سارے غریب لوگ تھے جو کہ نہیں اس سسٹم کے اندر تھے، بٹ کیونکہ نئی نئی حکومت آئی تھی اور جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی جو بھی بنی اس کو انہوں نے فالو کیا اور ویری اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا. زبردست. میاں صاحب اگلے 10 سال یا 20 سال بعد اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ خدمت کرتا ہی دیکھتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو جتنی بہتری سے میں نبھا سکوں اس کو نبھاتا رہوں، اور اس حلقے کو اپنے ایک مثالی حلقہ بنانا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ لاہور کا ایک ایسا حلقہ ہو جس کی مثال ہو کہ جناب اتنا خوبصورت اور اتنا صاف ستھرا علاقہ ہے، یہاں پہ تمام لوگوں کے مسائل جو ہیں. حلقے میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو بیسیکلی بندہ سیٹ کر لیتا نا کہ یار میرے حلقے کی عوام کو یہ ملنا چاہیے یا میرا حلقہ ایسا ہونا چاہیے. ہاں میرے حلقے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گلی پکی ہو، ٹھیک ہے، ہر گھر میں پینے کا صاف پانی پہنچاؤ، اور اس کے علاوہ اس حلقے کے اندر میرا جو بیسیکلی پی پی 163 ہے اس میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. تو وہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے، چیف منسٹر صاحبہ سے بھی کہا ہے. تو اس میں ایک میں ہاسپٹل چاہتا ہوں اور لڑکیوں کے 2 کالج چاہتا ہوں. ابھی جو آٹزم کا جو بن رہا ہے انسٹیٹیوٹ، وہ جو کالج سکول بن رہا ہے وہ بھی میرے حلقے میں بن رہا ہے. زبردست. ٹھیک ہے، اور اسی حلقے کی میری باؤنڈری پہ جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل بھی بن رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ میں اپنے جو نوجوان ہماری قوم ہے جو آج غلط کاموں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مصروف ہوئی ہے، موبائلز پہ اور سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، ہاں ان کو اچھائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت اس کے اوپر آپ مطلب انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو استعمال کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسے ٹیکنیکل کالجز ہوں. تمام بچے اچھا پڑھ بھی نہیں سکتے، ان کی مختلف ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو وہ ٹیکنیکل کالجز کے اندر اپنی تعلیم، اپنے ہنر کے لیے اس کو تجربہ اس کا لیں، اس کے سرٹیفکیٹ لیں، اور اپنے فیملی کے، اپنے اس علاقے کے، اپنے اس پاکستان کے لیے کچھ کریں. کھیل کے میدان بھی ہیں آپ؟ جی بالکل، کھیل کے میدان جو ہیں اس کے لیے ہم نے ابھی آج کل ہمیں 2 سپورٹس گراؤنڈز کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ملی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں. اور میرے اس حلقے کے اندر ہم نے ایک بایو گیس پلانٹ بھی لگایا اس سال میں، کیونکہ گجر کالونی آتی ہے، وہاں پہ جو ان کی ویسٹیج تھی وہ ضائع ہو رہی تھی، تو اس کو اب یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. وہاں سے گیس بن رہی ہے، وہ انڈسٹریز کو جا رہی ہے، لوگوں کو مل رہی ہے، جاب کریشن ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارے اس حلقے کے اندر ایک ماڈل ہائی اسکول بھی، جو اسکول تھا اس کو ماڈل ہائی اسکول بنایا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے جو گلیوں کے اندر اور سڑکوں پہ جو ریڑیاں لگتی تھیں اور جس سے بلاکنگ وہ بھی ماڈل کر دی گئی ہیں. الحمدللہ اس پہ جب حکومت بنی تو میں بھی اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی کہ اس کے لیے کوئی آپ فل فورس سوچیں کہ جس طرح جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹ پاتھس کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹالز لگائے ہوتے ہیں، کوئی خوبصورت ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں. بٹ پاکستان میں ہم یہ چیز نہیں کر رہے تھے.
تو آج یہ اس کا انیشیٹو لیا گیا ہے لاہور سے، پنجاب سے، تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے اس سے بہت خوبصورتی آئے گی. اور ظاہری بات میاں ہے صاحب یہ فری دی گئی ہیں یا کوئی پیسے لیے گئے؟ نہیں سر، یہ فری دی جا رہی ہیں. اور اس کو مطلب کہ جو لوگ آلریڈی اس ریڈیو کو چلا رہے ہیں، آج میں نے شام کو 3 بجے اپنے علاقے میں 1-2 جگہ ریڈیاں جو ہیں ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کس کو ملی ہیں. وہ انہی لوگوں کو ملی ہیں جو وہاں پہ پہلے ریڈی لگاتے تھے. بالکل صحیح. ان کو سروے کیا گیا، ان کو دیکھا گیا کہ یہ ایک ہفتہ، مہینہ، 10 دن، 20 دن کی یہ روز یہیں لگاتا ہے بندہ. تو اس بندے سے اس کا آئی ڈی کارڈ لیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے ایک خوبصورت ریڈی دی جائے گی. کیا بات ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں آپ سب میرٹ چند کہتے ہیں. شخصیات کا نام لیتا ہوں، جی آپ سر. نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارا فخر ہے پاکستان کا، اور مولانا فضل پاکستان الرحمان کی صاحب. پہچان ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور پاکستان کی بہتری کے لیے ان کی بھی بڑی کاوش ہے. عمران خان صاحب. صحیح. بالکل. دیکھیں میں اس کے ایک ایسے انسان کے بارے میں نہیں کچھ کمنٹس میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا جو معاشرہ ہے، جو پاکستان اور مسلمانوں کا جو کلچر ہے، اور جس کو میں نے سیکھا ہے، جس انسان کو جو اپنے گھر کی عزت یا کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا شہباز چاہیے. شریف صاحب. شہباز شریف صاحب ویری ہارڈ ورکر. بی بی وڈیری. ماں جی باہمت خاتون ہمیشہ سے. ہمیشہ سے. مریم نواز صاحب. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نیشن ہے. وہ آپ اتنی بہادر ہیں کہ میں اپنی جو آج تک کی جو زندگی ہے میں نے اس میں نہیں دیکھا ایسا. زبردست. ان کی بہادری اور جرت کو وہ ایک علامت ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں، پیغام اب اپنے قوم کو دینا ہے یا ویسے جرنلی دینا ہے؟ نہیں، قوم کو دینا ہے. پاکستانی قوم کے لیے اور اسپیشلی نوجوانوں کے لیے یہ میں خاص طور پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ آج ایک ترقی یافتہ ملک کے باسی ہیں، اور آپ جب بھی کسی چیز کو بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں یا کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم سچائی کو ضرور سوچیں. اگر آپ سچائی کو ڈھونڈیں گے تو آپ سیدھے رستے پہ لگیں گے. اور ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، جو آج ہم بھول گئے ہیں. تو اپنے بڑوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی عزت کریں، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، نہ کہ صرف جھوٹی باتوں میں آ جائیں. بڑا آسان سا آج تو طریقہ ہے. آج آپ نے کوئی سچ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گوگل پہ، آپ فیس بک کرتے ہیں، آپ گوگل پہ اس کو ڈالیں تو آپ کو وہ وہاں سے ساری انکوائریز آ جاتی ہیں. فیصلہ آپ نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے، نہ کہ آپ ایک جھوٹ کے پیچھے لگ جائیں. جس دن آپ سچ کا ساتھ دیں گے اور سچ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح. اور جب سیدھے رستے پہ لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ وہ ایسی چیزیں. اور یہی جو نوجوان ہے جب یہ باہر جاتا ہے تو یہ دن رات محنت کرتا ہے. صحیح. بٹ جب ہم کم بیک اپنے ملک میں آتے ہیں تو پھر ہم تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، باتوں میں الجھ جاتے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ اس پہ ان کو سچ کی تلاش میں رہنا چاہیے. بالکل چاہیے، سچ کی تلاش میں اور محنت کرنی چاہیے. بالکل صحیح. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، بہت زبردست گفتگو ہوئی. اور ناظرین، میاں عمران جاوید صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ہم نے ملکی سیاست کے اوپر بھی بات کی، ان کی ذاتی زندگی کے اوپر بھی بات کی، اور زبردست گفتگو رہی. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.